دنیا میں آج تک جن شہروں کی عزت و تکریم ہوئی ہے ان میں بیت المقدس کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں یاسر جاوید ٹی وی، اور آج ہم مسجد اقصی کی جو تاریخ ہے اس کو بیان کرنے جا رہے ہیں۔ یہ شہر مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے نزدیک یکساں اہمیت کا حامل ہے۔ یہ شہر داؤد علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا۔ ان کا نام قرآن مجید میں 16 مرتبہ آیا ہے۔ وہ اللہ کے ایک جلیل القدر پیغمبر تھے۔ بیت المقدس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ نسل انسانی کی۔ تاریخ آج کی انسانی دنیا کو جو معلوم ہے اس کے مطابق یہ تقریباً 4500 صدیاں پرانا شہر ہے۔ یہاں 4500 سال قبل عربوں کی ایک شاخ کنانی اور یبوسی آباد تھی۔ 4500 قبل مسیح انہوں نے یہاں اپنی بستیاں بسائیں اور قلعے تعمیر کیے۔ پھر 1049 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اسے فتح کیا اور ان کے فرزند سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اسے بہت ترقی حاصل ہوئی۔ مسجد اقصی زمین پر تعمیر ہونے والی دوسری مسجد ہے۔ پہلی مسجد حرام ہے یعنی خانہ کعبہ ہے، اس کے بعد مسجد اقصی جو ہے اس کی تعمیر ہوئی ہے۔ مسجد حرام اور مسجد اقصی کی تعمیر کا جو درمیانی وقفہ ہے وہ تقریباً 40 سال کا ہے، اور جب مسلمانوں پہ نماز فرض ہوئی ہے تو اس کے تقریباً 17 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام اسی مسجد کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے ایک وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے دوران ہی یہ حکم دیا گیا تھا کہ آپ مسجد حرام کی طرف جو ہے وہ اپنا منہ پھیر لیں اور باقی نماز جو ہے وہ مسجد حرام کی طرف منہ کر کے پڑھیں۔ اور ایک روایت کے مطابق مسجد اقصی میں ایک نماز ادا کرنے کا جو ثواب ہے وہ 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اچھا، دوسری اس یہ ہے کہ یہودی مسجد اقصی پر بار بار حملہ کیوں کرتے ہیں، یعنی وہ مسجد کو گرانے کے در پہ ہی کیوں رہتے ہیں ہمیشہ؟ تو اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ یہودی یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہیکل سلیمانی ہے وہ مسجد اقصی کے نیچے ہے، اور دوسرا تابوت سکینہ۔ تابوت سکینہ، تابوت کا مطلب ہے صندوق اور سکینہ کا مطلب ہے سامان۔ یہ صندوق، ناظرین آج یہ بات آپ سمجھ لیں کہ یہ صندوق جو ہے یہ دراصل حضرت آدم علیہ السلام پر جنت سے اتارا گیا تھا۔ یہ صندوق مختلف ادوار سے ہوتا ہوا حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام جو ہے وہ اسرائیل ہے، اس لیے ان کے اولاد کو جو ہے نا وہ بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ صندوق جو ہے یہ بنی اسرائیل کے پیغمبروں سے ہوتا ہوا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور لوح تورات جو ہے وہ اس میں محفوظ کرتے تھے۔ اس صندوق کے اندر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے امامہ شریف جو آسمان سے جو کھانا اترتا تھا جسے من و سلویٰ کہتے تھے وہ بھی اس میں محفوظ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ مختلف پیغمبروں کے اس کے اندر مختلف چیزیں جیسا کہ لباس ہیں وہ اس کے اندر محفوظ کیے گئے تھے۔ تو بنی اسرائیل کے لیے یہ صندوق جو ہے یہ بڑی ہی فضیلت اور برکت والا ثابت ہوا تھا۔ کیوں ایسا کیوں تھا کہ اس کی کیا فضیلت تھی؟ اچھا، جب بھی بنی اسرائیل پر کوئی آفت آتی تھی تو اس صندوق کو سامنے رکھ دیتے تھے اور وہ اس کو سامنے رکھ کے دعائیں کرتے تھے، گڑ گڑاتے تھے تو ان کی دعا پوری ہو جاتی تھی، اور اس طرح سے ان سے یہ جو آفت ہے وہ ٹل جاتی تھی۔ اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں ہی تابوت سکینہ جو ہے یہ دوبارہ بنی اسرائیل کو ملا۔ داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنا چاہتے تھے جو بعد میں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی انگوٹھی کو بھی اسی جو صندوق سکینہ ہے اس کے اندر تعمیر کیا گیا تھا۔ اچھا، ایک اور جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ مسجد اقصی جو ہے اس کا ایریا تقریباً کوئی 35 ایکڑ ہے۔ اچھا، اسی مسجد کے اندر دو جو ہیں وہ عمارتیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ ایک تو جو ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ اچھا، اس تصویر میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ جس کو ہم نے ایرو سے شو کیا ہوا ہے یہ مسجد اقصی ہے، اور جو دوسری ساتھ مسجد ہے یہ اسے گنبد خضرا کہتے ہیں یا ڈوم آف راک کہا جاتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی یہودیوں نے ان کی ایک چال ہے یہ کہ وہ ڈوم آف راک کو اگر ہم انٹرنیٹ پہ سرچ کریں
یا ڈفرینٹ بکس کو اسٹڈی کریں جن میں یہ فوٹو دیے ہوتے ہیں، تو وہاں ہم ڈوم آف راک کو ہی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ مسجد اقصی ہے۔ بیسیکلی یہودیوں کی اس کے پیچھے سوچ یہ ہے کہ ہم مسجد اقصی کو گرا دیں گے کہ مسجد اقصی ہے، تو اگر ہم جو ریجنل مسجد اقصی ہے اس کو ہم گرا بھی دیں گے تو لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ جو مسجد اقصی کو نہیں گرایا بلکہ وہ ویسے ہی محفوظ ہے، اور مسلمانوں کے جذبات یہودیوں کے خلاف اس طرح سے نہیں بھڑکیں گے جس طرح سے بھڑکنے چاہیے کہ وہ تو اس کے پیچھے بیسیکلی یہ چال ہے یہودیوں کی۔ اچھا، یہ جو یہودیوں کی قوم ہے نا، یہ جو اسرائیل جسے ہم کہتے تھے پہلے، یہ انتہائی سرکش قوم ہے اور یہ گناہوں میں ڈوبی ہوئی قوم ہے۔ نعوذ باللہ، یہ ایسے لوگ تھے یا ان کے آباء و اجداد ایسے لوگ تھے کہ وہ جو ان پہ نبی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے تھے، پیغمبر بھیجے جاتے تھے، تو وہ اگر ان کو کوئی سیدھا رستہ دکھانے کی کوشش کرتے تھے، ان کو برائیوں سے دور لے جانے کی کوشش کرتے تھے، تو یہ ان کی بات نہیں مانتے تھے، بلکہ انہوں نے بہت سارے انبیاء کرام کو تو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ جیسے کہ حضرت زکریا علیہ السلام جب ان کو راہ ہدایت کی طرف لے کے آنا چاہتے تھے تو انہوں نے انہیں قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام، انہوں نے جب ان کی تبلیغ شروع کی تو اس قوم نے انہیں بھی قتل کر دیا۔ یہ جو یہودیوں کی قوم ہے جسے اسرائیل کہتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک دھتکاری ہوئی قوم ہے۔ ان کو زمین پہ کبھی بھی رہنے کے لیے کوئی ایک پراپر جگہ نہیں ملے گی، اور یہ ساری زندگی ایسے ہی ذلیل ہوتے رہیں گے اور مختلف قوموں سے یہ مارے کھاتے پھریں گے۔ القدس کو مسلمانوں میں سب سے پہلے یعنی اسلام کے بعد جو ہے وہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا، پھر عرصہ دراز تک یہ مسلمانوں کے پاس ہی رہا۔ اس کے بعد اموی اور عباسی خلفاء کے دور میں سے خوب عروج و ترقی ملی۔ 11ویں صدی عیسوی میں یورپی عیسائیوں نے اس پر قبضہ کر لیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سلوک کے برعکس انہوں نے بہت مسلمانوں کو بڑی اذیتیں دیں، ان کے ساتھ انسانیت سوز سلوک کیا۔ کم ظرفی اور جہالت کی عداوت کے طور پر ان کے یہ جو مظالم تھے مسلمانوں کے ساتھ، یہ ہمیشہ یاد رکھے جائیں گے۔ مسلمانوں کی کثیر تعداد کو مسجد اقصی میں لا کر ان لوگوں نے ذبح کر دیا، مسجد میں گھوڑوں کا استبل بنا دیا گیا، مسجد کی بے حرمتی کی گئی، اور اس استبل کا نام انہوں نے استبل سیمان کے نام سے اس کا نام رکھا تھا۔ 80 سال تک صلیبی عیسائیوں کے قبضوں میں رہنے کے بعد فرزند اسلام صلاح الدین ایوبی نے اسے 1187 میں دوبارہ فتح کیا، اور مسجد اقصی کی تعمیر نو کے ساتھ یہاں مدارس، مکاتب اور وفاق کا سلسلہ جو ہے اس نے جاری کیا یہاں پہ۔ تب سے یہ مسلمانوں کے پاس تھا، لیکن انگریزوں نے 2 فروری 1946 کو فلسطین پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ یہاں جو پہلا برطانوی کمشنر آیا اس کا نام تھا ہربرٹ سیمیول۔ یہ ایک کٹڑ یہودی تھا۔ برطانیہ اس وقت عیسائی ہونے کے باوجود یہاں یہودی مقاصد کی تکمیل کے لیے پوری طرح ان کا ایک جو ہے نا وہ اعلی کار بنا ہوا تھا، اور ایک سازش کے تحت یہاں جو ہے ایک یہودی کمشنر کو بھیجا گیا۔ اس نے یہودیوں کے لیے فلسطین کے دروازے کھول دیے۔ امریکہ کی صہیونی تنظیموں نے یہودیوں کو یہاں زمینیں خریدنے کے لیے انہوں نے کروڑوں پاؤنڈز جو ہے نا وہ انہوں نے یہودیوں کے دیے، اور یہودی یہاں پہ آہستہ آہستہ آباد ہوتے گئے۔ اس پہ برطانیہ کی جو ہے وہ ایک سرپرستی تھی، اور 1948 میں انہوں نے جو ہے وہ اسرائیلی سلطنت کے قیام کا اعلان کر دیا۔ 7 جون 1976 کو اسرائیل نے قدیم بیت المقدس پر جو ہے وہ قبضہ کر لیا۔ اس دن سے آج تک یہاں مشرقی یورپ اور روس سے یہودیوں کی لگاتار آمد جاری ہے، اور وہ یہاں پہ اپنی نئی نئی آبادیاں جو ہیں وہ قائم کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ یہودی جو ہیں انہوں نے ایک اور کام بھی کیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شہر کو بڑا خوبصورت کر رہے ہیں، اور اس خوبصورتی کے چکر میں انہوں نے بہت سارے فلسطینی جو ہیں ان کو یہاں سے اپنے گھروں سے نکال دیا۔ وہ شام اور لبنان کے کیمپوں میں بیچارے جو ہے وہ مظلوم زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ اور اب دیکھیں